اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ملی خدمات کے سلسلہ میں خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، کہیں گے تمام لوگ، ملت کے فدائی پر رحمت خدا کرے۔ خاکسار خیال کرتا ہے کہ ہر پاک کانشنس انسان جو اس پروگرام کو آخر تک سن پائے گا، وہ بے اختیار پکار اٹھے گا، ملت کے فدائی پر رحمت خدا کرے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات کے سلسلہ میں متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ، تحریک آزادی اور تحریک قیام پاکستان میں مسلمان لیڈروں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہر ممکن امداد اور رہنمائی کے مضمون پر 3 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ نمائندگان مسلم لیگ کا اجلاس مورخہ 23 مئی 1924 کو لاہور میں منعقد ہونا قرار پایا تھا۔ اس اجلاس کا مقصد مسلمانوں کے قومی حقوق کی نگرانی اور ہندو مسلم اتحاد کے متعلق غور کرنا تھا۔ مسلم لیگ کی انتظامیہ کی طرف سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اجلاس میں شمولیت کرنے اور خطاب کرنے کی بطور خاص دعوت دی گئی تھی۔ آپ اپنی جماعتی ذمہ داریوں اور مصروفیت کی وجہ سے اس اجلاس میں خود شامل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے آپ نے اس اجلاس میں شمولیت کے لیے جماعت کا ایک وفد بھجوایا۔ آپ نے اس کے لیے ایک مضمون لکھا، اس مضمون کو طبع کروایا۔ آپ کا یہ مضمون اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا اور اس مضمون پر مشتمل رسالہ تقسیم کیا گیا۔ اس اجلاس کی روح رواں آپ کا ہی یہ مضمون تھا۔ اجلاس میں شمولیت کرنے والے نمائندگان پر اس مضمون کا انتہائی خوشگوار اثر ہوا۔ نمائندگان مسلم لیگ نے اس مضمون پر پیش کردہ امور کو تحریک آزادی ہندوستان اور تحریک قیام پاکستان کے لیے بطور لائحہ عمل اختیار کیا۔ مثلاً اس وقت مسلمانوں کے علماء باہم دیگر تکفیر بازی کی جنگ میں مصروف تھے اور وہ علماء لفظ مسلمان کی ایسی تعریف کر رہے تھے جس سے مسلم لیگ انتشار کا شکار تھی۔ آپ نے مسلم لیگ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اپنے مضمون میں بیان فرمایا کہ لفظ مسلم کی تعریف مذہبی نقطہ خیال سے اور ہے اور سیاسی نقطہ خیال سے اور۔ آپ نے اس نقطہ کی وضاحت میں فرمایا یہ کہ سیاسی نقطہ خیال کے مطابق ہر شخص جو سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مدعی ہے اور آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں قرار دیتا اور کسی جدید شریعت کا قائل نہیں ہے، لفظ مسلم کے دائرہ کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ غیر مسلم ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ان حقائق کی روشنی میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کو حقیقی معنوں میں مسلم لیگ بنایا جائے، اور پھر مسلم لیگ کی انتظامیہ نے یہ عظیم الشان نقطہ تسلیم کر لیا۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سلسلہ کا چوتھا پروگرام ہے۔ 16-17 جولائی 1925 کو امرتسر میں ایک آل مسلم پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہونا قرار پایا۔ کانفرنس کے منتظمین کی طرف سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمولیت کی دعوت دی گئی۔ آپ اپنی جماعتی ذمہ داریوں اور مصروفیت کی وجہ سے خود تو اس کانفرنس میں شامل نہ ہو سکتے تھے، مگر آپ نے آل مسلم پارٹیز کانفرنس پر ایک نظر کے نام سے ایک ٹریکٹ لکھا۔ آپ نے اپنا یہ ٹریکٹ اپنے نمائندہ وفد کو دے کر امرتسر بھجوایا۔ کانفرنس کی انتظامیہ نے اس احمدیہ وفد کا گرمجوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا اور وفد کے ارکان کو
سبجیکٹ کمیٹی کے ممبران میں شامل کیا گیا۔ اس احمدیہ وفد نے آپ کا یہ ٹریکٹ کانفرنس میں تقسیم کیا جو بہت دلچسپی سے پڑھا گیا۔ آپ نے اپنے اس ٹریکٹ میں مسلمان لیڈروں کو کئی ایک اہم نکات کی طرف خصوصی توجہ دلائی، مثلا یہ کہ ہم حکومت سے صحیح تعاون کر کے جس قدر جلد حکومت پر قابض ہو سکتے ہیں، عدم تعاون سے نہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا مطالبہ حق نیابت اور اپنے ضروری مطالبات نہایت درجہ مدلل و معقول صورت میں پیش کرنے چاہیے تا انگلستان کی رائے عامہ ان کے حق میں ہو جائے، اور یہ کہ مسلمان دینی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں، اسلامی تمدن پر تاریخی کتابیں لکھی جائیں، اور اس سلسلہ میں تعلیم نسواں پر خاص طور پر زور دیا جائے، اور یہ کہ مسلمان اپنے بچوں کو مغربی تمدن سے آزاد کرائیں، کیونکہ تمدنی غلطی سیاسی غلامی سے بھی بہت بڑھ کر ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کی تجارتی ترقی کے لیے مسلم چیمبر آف کامرس اور بورڈ آف انڈسٹریز قائم کیے جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں وقتاً فوقتاً ہندو مسلم فسادات پھوٹتے رہتے تھے۔ 23 دسمبر 1926 کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ممتاز لیڈر پنڈت شردھانند کو قتل کر دیا۔ پنڈت شردھانند آریوں اور سیاسی جماعتوں کے ممتاز لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ اس واقعہ سے ہندوستان کے امن عامہ کو سخت دھچکا لگا۔ مسٹر گاندھی جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی ایک زبردست لیڈر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے کہا، اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے، اور پھر ہندوستان میں بلحاظ امن عامہ حالات کشیدہ ہونے لگے۔ اس ماحول میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وائسرائے ہند کو ایک طویل خط لکھا۔ آپ نے اس خط میں ملک کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہندو مسلم کشیدگی اور منافرت کے ازالہ کے بارے میں نہایت اہم تجاویز لکھی، اور یہ خط اخبار مسلم آؤٹ لک میں دسمبر 1926 میں متعدد قسطوں میں شائع ہوا، اور بعد میں آپ کا یہ خط ایک رسالہ کی صورت میں بھی شائع ہو گیا، اور پھر اس رسالہ کو نہ صرف ہندوستان بلکہ انگلستان کے دانشوروں اور مدبروں نے بڑی دلچسپی سے پڑھا، بلکہ اس کو ایک اہم اور مفید دستاویز قرار دیا گیا۔ اور پھر آپ نے لاہور میں 2 مارچ 1927 کو بریڈ لا ہال میں خان بہادر سر محمد شفیع KCSI کی صدارت میں ایک لیکچر دیا۔ آپ کے لیکچر کا عنوان تھا ہندو مسلم فسادات کا علاج اور مسلمانوں کا آئندہ طریق عمل۔ آپ نے اپنے اس لیکچر میں ہندوؤں اور مسلمانوں سے مذہبی اور سیاسی رواداری اور باہمی احترام کو رواج دینے کی اپیل کی، اور مسلمانوں پر زور دیا کہ ان کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، ورنہ ان کے لیے اپنا وجود قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیکچر سننے والوں پر بہت اچھا اثر ہوا۔ آپ کے اس لیکچر کا ہندوستان کے پریس میں خوب چرچا ہوا، اور پھر اس لیکچر نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا، اور پھر لاہور ہی میں اگلے روز یعنی 3 مارچ 1927 کو آپ نے حبیبیہ ہال میں شاعر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب کی صدارت میں مذہب اور سائنس کے موضوع پر 2.5 گھنٹہ تک لیکچر دیا۔ آپ نے اپنے لیکچر میں کئی ایک مثالوں سے واضح کیا کہ سائنس جو باتیں آج دریافت کر رہی ہے ان کا انکشاف 1300 سال پہلے قرآن مجید اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا، یہ کہ ایسی پرعز معلومات تقریر بہت عرصہ کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، اور خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے
وہ نہایت عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ زائل نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، 4 مئی 1927 کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت چند مسلمان حویلی قابلی مل کی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو سکھوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس حملہ کے نتیجہ میں 3 نمازی شہید ہو گئے۔ مقامی حکام اور بزرگان شہر نے انتہائی کوشش کی کہ فساد پھیلنے نہ پائے۔ اگلے دن جب ہزارہ مسلمان میتوں کو دفنانے کے بعد واپس ہو رہے تھے تو ہندوؤں اور مسلمانوں میں تصادم ہو گیا اور لاہور میں فسادات پھوٹ پڑے۔ الغرض 2-3 دن میں قریباً 200 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے۔ تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 579 پر ان حالات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قادیان میں اس دردناک حادثہ کی اطلاع پہنچی تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت قلق و کرب ہوا اور آپ نے ذوالفقار علی خان صاحب ناظر اعلیٰ اور مفتی محمد صادق صاحب ناظر امور عامہ کو فوراً قیام امن، خدمت خلق اور امداد مظلومین کی غرض سے اور مسلمانوں کی قانونی امداد کے لیے مولوی فضل الدین صاحب وکیل کو لاہور روانہ فرمایا۔ اس کے بعد حضور کی ہدایات لے کر بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی بھی لاہور تشریف لے آئے اور مسجد احمدیہ لاہور میں انفارمیشن بیورو یعنی شعبہ اطلاعات قائم کر دیا گیا۔ شعبہ اطلاعات کے قیام کے بعد حضرت ذوالفقار علی خان صاحب اور حضرت مفتی صاحب نے سب سے پہلے مقتولین اور مجروحین اور ان کے پسماندگان سے متعلق ضروری اور مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک مفصل اشتہار دیا، جس پر صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے شام تک لاہور کے مختلف حصوں سے بکثرت اطلاعات آنی شروع ہوئی اور جہاں جہاں بھی فوری امداد کی ضرورت محسوس ہوئی ان بزرگوں نے امداد پہنچائی اور خود کوتوالی میں جا کر زیر حراست مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی، مرنے والوں کے لواحقین اور متعلقین کی ڈھارس بندائی اور مناسب ضروریات کا بندوبست کیا اور لاہور کے احمدی ڈاکٹروں کو ہسپتال میں جا کر زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھجوایا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ وفد کئی مہینوں تک مسلمانان لاہور کی ہر ممکن امداد اور خدمت کرتا رہا اور تاریخ احمدیت جلد 4 کے صفحہ 580 پر مزید اس طرح لکھا گیا ہے: لاہور کے مسلمانوں کا کشت و خون محض ایک مقامی فرقہ وارانہ کشمکش نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کو ختم کرنے کی زبردست روح کام کر رہی تھی۔ اس لیے حضور نے صرف مظلومین لاہور کو امداد دینے کے علاوہ مسلمانان ہند کی اقتصادی، معاشی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے ایک ملک گیر تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلہ میں حضور نے سب سے پہلے قادیان کے ناظروں، مبلغوں، ایڈیٹروں، مصنفوں، طالب علموں اور استادوں کو دفتر ڈاک میں بلایا اور ملکی حالات پر مفصل تقریر فرمائی اور انہیں اپنی تحریک سے متعلق نہایت اہم ہدایات دی۔ جماعت احمدیہ کو اپنی اہم تحریک سے روشناس کرانے کے بعد حضور نے مسلمانوں کو ان خطرناک حالات کے مقابلہ میں متحد کرنے کے لیے پے در پے مضامین، پوسٹر اور اشتہارات شائع فرمائے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ کے قلم سے پہلا مضمون امام جماعت احمدیہ کا فسادات لاہور پر تبصرہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس مضمون کے ساتھ حضور نے ایک مفصل ٹریکٹ بھی شائع کیا جس کا عنوان تھا: آپ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس ٹریکٹ میں حضور نے اسلامی اتحاد کی تحریک کے 31
21 اہم نکات مسلمانوں کے سامنے رکھے، جن میں انجمن ترقی اسلام سے تعاون کی اپیل فرمائی۔ سامعین و ناظرین کرام، ان حقائق سے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے، اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اور خلفائے سلسلہ علیہ احمدیہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر گامزن ہیں، اور ان حقائق سے جماعت احمدیہ کی روحانی قوت و علم و عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کو اسلام کی علم بردار پرامن جماعت سمجھا جانے لگا ہے، اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ علماء سو نے عالم اسلام بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کو اچک لیا ہوا ہے، اور علماء سو جماعت احمدیہ کے خلاف جھوٹا اور گندا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر ان علماء کو صداقت احمدیت کی سمجھ نہیں آ رہی تو یہ لوگ جماعت میں داخل نہ ہوں، مگر یہ لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف جبر و استبداد کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دنیا بالخصوص عالم اسلام کو احمدیت کی روحانی برکات اور خیر کثیر سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور از راہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔